ویلکم بیک ناظرین. اوریہ مقبول جان سے میں پہلا سوال. اوریہ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم کمیٹی کی فارمیشن مذاکرات پر جائیں، آپ سے ایک سوال. آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، یہ کس سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری بی بی سی کی ڈاکیومنٹری دیکھ کر، ایم کیو ایم کا ریاکشن دیکھ کر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے کے ملک میں جاتے ہیں تو آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کے تمام قانون کا احترام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اس ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ملک مجھے پناہ دے رہا ہے اور اس ملک نے میرے ملک سے زیادہ مجھے کمفرٹ پہنچایا ہے، تبھی آپ اس کو آپٹ کرتے ہیں. آپ اس کے اندر ایک طویل عرصہ گزارتے ہیں، اس کے سامنے اپنا تمام تر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا بورن کنٹری نہیں ہے، وہ آپ کا وہ ملک نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ دعوے سے کہہ سکیں کہ یہ میرا ملک ہے. اور 10 12 15 سال گزارنے کے بعد آپ اس پہ کانسپریسی کا الزام لگاتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب سی بات لگتی ہے. اگر کانسپریسی کا الزام ہے تو پھر آپ اس 10 سال کو مائنس کر کے اپنے ملک میں بات صحیح کہتی ہے روف کلاسز اپنے کہ پھر واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، میں ذرا یہ سوال اگر اجازت ہے، اظہار الحسن صاحب، یہ دو لوگوں نے ایک ہی سوال کیا کہ اگر آپ کو خطرہ ہے، جان کا خطرہ، آپ کو خیال ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو واپس آ جائیں. ایک اس کا جواب دے دیں. دوسرا میرا سوال ہے صاحب، جان کا خطرہ کیوں ہے؟ کیا ہے الطاف حسین صاحب نے یا متحدہ قومی موومنٹ نے جس کی وجہ سے آپ کو جان کا خطرہ اس حد تک آپ چلے گئے؟ ایک سوال اور ایڈ کر لیں. چلیں جی، ایک اور سوال کہ ہر بار یہ خطرہ یا بی بی سی کی ڈاکیومنٹری سے یا ان دو کیسز میں جب پیش رفت ہوتی کیوں ہوتا، آگے پیچھے 15 سال میں کیوں نہیں ہوا؟ جی آپ اظہار الحسن صاحب. جناب مجھے اب آپ 2-3 منٹ دیجیے گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ تمام ہی جید قسم کے اینکر حضرات اس وقت میرے سامنے ہیں، تو مجھے ذرا دیکھیں 1 منٹ آپ نے یہیں ضائع کر دیا. پہلی چیز تو یہ دیکھیں جناب، بالکل یہ بات ہمارے ڈسکریشن پہ رہے اور ایم کیو ایم کے لاکھوں کروڑوں کارکنان ہمدرد عوام ہم یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانے میں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو ان کی جان کی حفاظت کے لیے ممکنہ کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں. اور لندن بھیجنے کا اوریہ مقبول صاحب یہ مطلب کہیں نہیں تھا کہ قائد تحریک نے اپنے وطن یا اپنی مٹی سے وابستگی ختم کر دی ہے. امام خمینی صاحب بھی باہر رہے تھے، اسی نیلسن منڈیلا بھی باہر رہے، اور جن ممالک میں رہے انہی ممالک نے ایران کے خلاف بھی اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی سازشیں بنی اور ان تانے بانوں کے حصے رہے. لیکن اظہار بھائی انہوں نے نیشنلٹی نہیں لی، نہ منڈیلا نے نہ خمینی صاحب نے نیشنلٹی نہیں، شہریت اختیار نہیں کی کسی کی. نہیں دیکھیں، یہ قائد تحریک بھی یہاں سے اسائلم پہ گئے تھے نا، قائد تحریک بھی اسائلم پہ ہی گئے تھے، اسائلم ہی فائل ہوا تھا. اب آپ آ جائیں اس بات کی طرف کہ جو آپ نے کہا خطرہ کیا ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو جو خطرہ تھا، جو ایم کیو ایم کے سیکریٹریٹ کو جو خطرہ ہے، وہی خطرہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی طرف بھی. لیکن آپ کی پارٹی نے یہ میرے الفاظ، ایک سیکنڈ، اظہار الحسن صاحب سسپینڈ ہوئے تھے. وہ کون؟ وہ سسپینڈڈ تھے. ایک تو یہ بات ہے کہ 2 سال سے سسپینڈڈ تھے، لیکن آپ کے ابھی فروغ نسیم اسی ڈاکیومنٹری میں کہا کہ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھے صاحب، یہ مگنگ کا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. مگنگ مطلب کوئی جا رہے تھے، کسی نے چوری کرنے کے لیے کچھ چیز کھینچنے کے لیے ان کو مار دیا. یہ فروغ نسیم صاحب نے کہا ہے. ابھی نہیں، فروغ نسیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جو اصل ان کا جو ایشو تھا، جو جملے تھے وہ ایڈٹ کر دیے بی بی سی نے، اور وہ نہیں دکھائے جو پراپر جواب تھا. اور جہاں تک ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی سسپینشن کی بات ہے، 2010 میں ان کا واقعہ ہوا ہے. میں 2008 میں ایم پی اے بنا ہوں. مجھے ایم کیو ایم کے کنوینئر کی حیثیت سے جو لیٹر ہیڈ ملا ہے، جو میں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا، اس میں کنوینئر ڈاکٹر عمران فاروق بھائی ہیں. وہ اس وقت بھی ایم کیو ایم کے کنوینئر تھے. اور پارٹی کے اندر سزا اور سسپینشن کا جو عمل ہے وہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے. چلے وہ تو ایرلیونٹ بات ہے کہ ان کو وہ تھے نہیں تھے، سسپینڈڈ تھے نہیں تھے، اس کو ریلیونٹ نہ دیں، وہ ایرلیونٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں خطرہ کیوں ہے. آخری بات اور کروں گا آپ کو، میں آخری بات اور جواب مجھے گزارش دیں. ماشاءاللہ آپ نے مثالیں کوٹ کر دی، ذوالفقار مرزا صاحب کی ساری باتیں یاد رہیں، لیکن وہ بات یاد نہیں رہی جو یاد رکھنی چاہیے تھی، جس سے کراچی کے امن و امان کا سب سے بڑا تباہی کے ذمہ دار بنے. لیکن بہرحال میں اس پہ نہیں آؤں گا. آپ کے چینل کے اوپر کیا ہوا؟ نہیں سر، وہ تو ہم سلیکٹیو میموری ساروں کے بارے میں رکھتے ہیں، ورنہ آپ بھی شکایت کریں گے. دیکھیں جی، آپ نے وہ بات یاد کر دی جو 3 تلوار پہ ہوئی تھی، باقی آپ کو یاد نہیں رہتی. وہ بات جو ریلیونٹ ہوتی ہے گفتگو سے وہ یاد رکھی ہے نا. سن لیں. آپ میڈیا کی اس طاقت یا میڈیا کے رول سے انکار تو نہیں کر سکتے نا. خود آپ کے چینل کے ساتھ بھی تو ایک لڑائی چل رہی ہے نا. آپ اپنے تمام پاورز کے ساتھ ان تمام مطمع نظر کے لوگ بٹھاتے ہیں، اور ایک چینل آپ کے خلاف لوگ بٹھاتا ہے، آپ ان کے اپنے مطمع نظر کے لوگ بٹھاتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں. یہی بی بی سی نے ہمارے ساتھ کیا ہے. بی بی سی نے کیا کہ عزیز آباد آ کے اس نے انٹرویو لیے، ایک نام نہاد نکالے ہوئے شخص کو
انہوں نے لیڈر بنا دیا. رائٹ آف ریپلائی, شیئر آف ریپلائی نہیں ہے. یہ پورا سیریز ہے, آپ اس کو کنیکٹ کریں. آخر آپ لوگوں نے تو وہ کنسپریسی نہیں کی, آپ تو صرف خبر لفٹ کر رہے ہیں, لیکن بی بی سی کو ایسا کون سا ایجنڈا مل گیا ایم کیو ایم کے خلاف کہ وہ صرف ایم کیو ایم پہ ہی سٹوریاں کر رہا ہے, صرف ایم کیو ایم کے خلاف. مالک صاحب کے سوال کا بھی جواب دے دیں سر, کیونکہ وہ 3 منٹ سے زیادہ ہو گئے. اس کو کاشف عباسی نہیں مل رہا, اس کو مالک صاحب نہیں مل رہے, اس کو اوریہ مقبول جان سے نہیں مل رہا, اسے باہر سے وہ چہرے مل رہے ہیں جس کو زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا, اور صرف ایم کیو ایم کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینا ہے. دس از آل دا سیریز آف دا پروگرامز. ٹھیک, لیکن یہ خطرہ جان کو اس وقت کیوں ہوتا ہے جب بی بی سی کی ڈاکیومنٹری آتی ہے سر؟ اظہار صاحب, اظہار الحسن صاحب. جی جناب. میں کہا یہ جان کو خطرہ صرف اس وقت کیوں ہوتا ہے جس وقت بی بی سی کی ڈاکیومنٹری سامنے آتی ہے؟ جب ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بین الاقوامی سازش ہے. کیوں سر, آپ کا ایسا کون سا سٹینڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سازش ہے؟ چلیں مجھے اس کا جواب دے دیں. دیکھیے ہمارے بڑے موقف ہیں, ہمارا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے پاکستان کی اور خارجہ پالیسی کے اوپر. ہم بہت سارے سٹینڈ ہیں. سب سے بڑی بات کہ یہ واحد غریب متوسط طبقے کی جماعت ہے جو لوکل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکی. ماضی کے بہت سے واقعات کاشف عباسی میں کوٹ کر سکتا ہوں, جب ہم حکومتوں سے باہر آئے یا حکومتوں میں گئے تو ہمارے اوپر جو انٹرنیشنل اور مالک صاحب کا سوال سن لیں سر, آپ کو کافی سارے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. اظہار بھائی ایک صرف انٹرنیشنل ایجنڈا پہ میں تھوڑا کنفیوز ہوں, کیونکہ جب آتی ہے مذہبی انتہا پسندی پہ آپ کا ایجنڈا بڑا سیکولر, بڑا پروگریسو پوری دنیا کے ساتھ ہے. اور یہ بات اوین بینٹ جونز نے اپنی ڈاکیومنٹری میں آج کہی ہے کہ یہ سیکولر پارٹی ہے. جب وار آن ٹیرر کی بات آتی ہے اس کے اوپر بھی جو آپ کا سٹینڈ ہے بڑا پروگریسو, لبرل اور ان لائن ود انٹرنیشنل پاور جو سی ہیں وہ بھی ہے. جب ریجنل ڈپلومیسی کی بات آتی ہے یا ریجنل پاور شیئرنگ کی بات آتی ہے اس میں بھی جو آپ کی پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ بالکل ان لائن ود دا ویسٹرن ورلڈ یا لبریٹڈ ورلڈ ہے. اس سے مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ آپ کا اور ویسٹرن یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے میں کلیش کس چیز پہ ہے؟ کس چیز پر ہے؟ میں بھی یہ سوال پوچھ, کس چیز پر کلیش؟ آپ ساری چیزوں پر تو اتفاق کرتے ہیں. سب سے بڑا کلیش تو دیکھیں, سب سے بڑا کلیش تو یہی آ گیا نا کہ آج پوری پاکستان کی ریاست اور ریاست کی انسٹیٹیوشنز آج ایک ایسے گروپ سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں جس کی ایم کیو ایم ڈے 1 سے مخالفت اور انٹرنیشنل بھی مخالفت ہے, وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں. انٹرنیشنل امریکہ برطانیہ ان مذاکرات کی مخالفت کرتے ہیں, آپ بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. کلیش کہاں سے؟ نہیں جناب. کاشف صاحب دیکھیں, میں اتنی تو نالج ہم سب کو بھی ہے نا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں کون کون اس مذاکرات کے فیور میں ہے اور کس کے مفادات کیا ہیں. سر انہوں نے حکیم اللہ محسود کو اڑا دیا مذاکرات کے وقت. اس سے آپ کو ثابت ہو جانا چاہیے کہ کون مذاکرات چاہتا ہے کون نہیں چاہتا. دیکھیے ایک بات ہے طے کہ سب اپنے پاکستان کی کاسٹ پہ اپنے انٹرسٹ کو سیو رکھتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا, اور ایم کیو ایم سٹینڈ لے چکی ہے, اور نہ صرف سٹینڈ لیا ہے, ہم نے قربانیاں دینی شروع کر دی ہیں. ہمارے 3 سٹنگ ایم پی ایز جو انہیں شہید ہوئے ہیں. مزید یہ شہر اس وقت گولہ بارود کی ڈھیر پر ہے, اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ ایم کیو ایم کا سٹینڈ ہے. اگر آج ایم کیو ایم کا سٹینڈ اس سٹینڈ میں اور امریکی اور برطانوی سٹینڈ میں کیا فرق ہے؟ آپ ہمیں پہلیاں بجا رہے ہیں کہ شاید ہم کہیں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا فرق, کہ جس وجہ سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف جائے. میرے خلاف کیوں نہ جائے؟ کیوں جائے سر؟ پہلے مجھے بتائیں وہ کیوں جائے آپ کے خلاف؟ یہ جو سیریز آف پروگرامز ہیں, پھر اس کی بنیاد کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے ریپوٹیبل ادارے انہوں نے جو ہے نا صرف ایم کیو ایم کو ہی فوکس کیوں کر رکھا ہے, جو ماضی میں ہمارے آئی ایس آئی کے خلاف کر چکے, محترمہ کے خلاف کر چکے, آج انہوں ایم کیو ایم نظر آ گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. قائد تحریک صرف ایم کیو ایم کے نہیں, پاکستان کے لیڈر ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ ہے ان کے ساتھ, اور ایک کنٹینیو مینڈیٹ. اب ڈیفیمیشن جائے گا تو دیکھتے کیا اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ کے ملک کے ایک لیڈر کے خلاف سازش ہو رہی ہے, پاکستان کے ایک لیڈر کے خلاف سازش ہو رہی ہے. بہت شکریہ اظہار الحسن صاحب. یہ ایم کیو ایم کا تھوڑا سیکشن تھا جس پر میں آپ کا نقطہ نظر چاہیے تھا. اب آ جائیں جی, ایک چھوٹی سی بات اگر مجھے اچھا چلے سن لیں, اگر اس کا جواب صاحب کی ان کی موجودگی میں ہو جائے بہتر ہے. کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ریلیجس پارٹی کے کسی ایکٹس آف امیشن کمیشن پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے اوپر فتوے لگتے ہیں میڈیا پہ کہ آپ کسی یہودی سازش کا حصہ ہیں, عالمی سازش کا حصہ ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب ایم کیو ایم سے ہم یہ توقع نہیں کرتے, میرا خیال ہے کہ یہ اگر کوئی پروگرام آتا ہے, کوئی دستاویزی فلم آتی ہے یا کوئی بھی یہ ڈسکلوجر آتا ہے تو اس کو یہ سمجھا جائے جیسے ہماری مذہبی لیڈرشپ کرتی ہے, اور اکثر یہ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بھی کسی سازش کا حصہ ہے. ایم کیو ایم کو میرا خیال ہے جیسے یہ بات کہتے ہیں, اور میں کئی دفعہ اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ٹیررزم, بھتے, یہ چیزیں نہ جڑی ہوتی تو میرے جیسا بندہ, میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں,
اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے MQM کے ساتھ کہ سیکولر پارٹی ہے, یہ لبرل پارٹی ہے, منارٹیز کے لیے رکتی ہے, ریجنل پالیسیز کے ایون اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو بہتر ہے, جہاں پہ ہمارے جیسے لوگ آ کے اپنے آپ کو ڈیفینسو سمجھتے ہیں, آ کے مارجنلائز سمجھتے ہیں, وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دہشت ہے, وہ کہانیاں ہیں, وہ سٹوریز ہیں. MQM کی لیڈرشپ کو کہیں نہ کہیں پہ کبھی نہ کبھی فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ ایک اس مڈل کلاس کی ایک جماعت تھی, ایک پڑھی لکھی کلاس ہے, جنہوں نے آگے لیڈ کرنا تھا ہمارے جیسے لوگوں کو جو شہروں میں رہتی ہیں. اپنے آپ کو ان کو بہتر یہ موجودہ سٹینڈ سے اوپر اٹھانا پڑے گا. ان کو اپنی پارٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ریشنلائز کرنی پڑیں گی آنے والے دنوں میں. بہتر یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو تیار کریں, کوئی گرینڈ پارٹی کا بیٹھ کے کوئی ایلڈرز کی میٹنگ بلائیں, اس کرائسس سے نکل کے یہ کچھ ان کو اپنے حوالے سے میرا خیال ہے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل سازشیں کہتے رہیں, وہ مجھے کہتے رہیں, آپ کو کہتے رہیں, ان کی سازش ہے, یہ لوگ بلیو نہیں کریں گے, یہ ان کو چینج کرنا پڑے گا. بہتر آن گراؤنڈ پرسپشن آپ کو بہتر کرنی پڑے گی. سر اس کا جواب پھر میں آپ کی جملے کی اجازت ہے. اس میں الزامات وہ کہیں گے الزامات بہت